हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। गिटहब की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, इसके अंदर हमने बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के टॉपिक्स को कवर किया और जितनी चीज़ें हम अभी तक गिटहब की प्लेलिस्ट में कवर कर चुके हैं, ये मोर देन इनफ है कि आप अपना अकाउंट गिटहब का बना सकें, उसके ऊपर चीज़ें डाल सकें, गिटहब के ऊपर आप अपने किसी प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स कर सकें, लोगों के प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकें, लोगों के तरफ से आने वाले कंट्रीब्यूशन अपने प्रोजेक्ट की तरफ उनको आप एक्सेप्ट कर सकें, इश्यूज़ पे काम कर सकें एंड सो ऑन। वो सब कुछ जो हमने पढ़ा आप लोगों को पता ही है। वो एक तरीके से आपका मुकम्मल गिटहब वर्क है और जो लेक्चर यहाँ से पीछे पीछे आप ले चुके हो उसकी बेस के ऊपर आप मुकम्मल गिटहब की का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कुछ बोनस लेक्चर्स जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और इसके अंदर हमारे आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे जो कि एक तरीके से आपके गिटहब लेक्चर्स की सीरीज़ में बोनस लेक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। और उसकी वजह यह है कि मैं इनको बोनस लेक्चर इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पीछे वो तमाम चीज़ें थी जो कि आपको आनी चाहिए गिटहब को इस्तेमाल करने के लिए, वो आपने सीख ली। अब आप उसकी बेस के ऊपर मुकम्मल गिटहब इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अब जो मैं आगे आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ ये एडिशनल चीज़ें हैं आपका गिटहब के रेलेवेंट नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए। लेट से अगर ये आपको नहीं भी आती होंगी तो आप ऐसा मसला नहीं होगा कि जी ये मुझे नहीं आता था इस वजह से मैं पुल रिक्वेस्ट नहीं क्रिएट कर सकता, इश्यूज़ नहीं बना सकता, किसी के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। अभी थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इनको ना सीखें, आप इनको बिल्कुल सीखें, लेकिन इससे पहले पीछे वाली चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप ले लें, उनको अंडरस्टैंड कर लें। और ये चीज़ें बहुत आसान हैं क्योंकि जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किस्म का लर्निंग कर्व था गिटहब का, अब उससे आगे आ चुके हैं। तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको गिटहब की किसी भी रिपोजिटरी में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है, बल्कि मैं वहीं पे डायरेक्ट आपको जाके दिखाता हूँ। लेट से हमने ये CPP प्रोग्रामिंग के नाम से अपनी एक रिपोजिटरी बनाई हुई है जिसको हम लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ राइट साइड पे आए तो रिलीज़ के नाम से एक ऑप्शन है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नो रिलीज़ पब्लिश। ठीक है, अब मैं रिलीज़ के ऑप्शन पे अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर क्या निकल के आता है। तो देखें कुछ भी नहीं है, मेरे पास किसी किस्म की कोई रिलीज़ नहीं है, बल्कि एक क्रिएट न्यू रिलीज़ का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास रिलीज़ क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो हम इस रिलीज़ के ऑप्शन को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे, लेकिन रिलीज़ के ऑप्शन से कुछ एक स्टेप पीछे की बात जो है वो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको रिलीज़ के ऑप्शन को जो है क्लियर करवाऊँगा। आप जब सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसके जब एक स्टेज पे एक माइलस्टोन आप अचीव कर लेते हो कि आपने अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप प्रोग्रामिंग करके, और आपने सोचा हुआ है कि मैंने इसके अंदर जो है लेट से 20 फीचर्स प्रोवाइड करने हैं और मेरा फर्स्ट माइलस्टोन जो कि बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को पूरा का पूरा कवर कर रहा है वो 5 फीचर्स प्रोवाइड करने के बाद होगा। तो उस वक्त जब 5 फीचर्स तक का सॉफ्टवेयर बन चुका होता है तो आप उस पॉइंट के ऊपर आकर एक पहली रिलीज़ प्रोवाइड कर देते हो। और वो पहली रिलीज़ क्या करती है, वो ये बताती है कि जनाब यहाँ तक हमारा ये जो कोर फीचर्स थे उसमें कवर हो चुके हैं। अब उसके बाद जब आप उससे अगले 5 फीचर्स के ऊपर आपने अपना दूसरा माइलस्टोन रखा हुआ है तो आप वहाँ पर जाके दूसरी रिलीज रख सकते हैं जिसके अंदर आपके टोटल 10 फीचर्स अगले बंदे को मिल जाएंगे। और वो रिलीज़ जो होती है वो बेसिकली 2 चीज़ें कंटेन कर रही होती है। अगर हम फर्स्ट रिलीज़ की बात करें जिसमें हमने 5 फीचर्स रखे थे तो वो 5 फीचर्स तक की सारी प्रोग्रामिंग फाइल्स रखेगी। और ऑप्शनली आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर आपने उसकी कोई सेटअप फाइल या कोई एक्सी फाइल जनरेट कर रखी है तो आप वो भी यूज़र को प्रोवाइड कर दें कि ये भी है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इंस्टॉल करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आप रिलीज़ बनाते हैं तो आपको रिलीज़ का नंबर देना पड़ता है जिसको हम वर्जन नंबर कहते हैं। अब हम सबसे पहले वर्जन नंबर के सिस्टम को समझते हैं कि वर्जन नंबर जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो कुछ आइडिया इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो कॉमन आइडिया है वो ये इस तरीके से होता है कि V1.0.0 या फिर V2.3.4। तो अब ये मैं इस V1.0.0 को उठा लेता हूँ और इसकी बेस पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो मैं अपने पास एक नोटपैड ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको आपके सामने लिख के तो बताऊँगा। तो लेट से हम वर्जन 1.0 की बात करें तो इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर का पहला वर्जन जिसके अंदर अभी कोई भी चीज़ हमने और चेंज नहीं की और उसके अंदर उसमें फर्दर भी कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। लेट से अब मैं इसको साफ साफ बताता हूँ। तो इसको हम 3 जो है स्टेजेस के ऊपर रख सकते हैं कि पहला आपका जो मेजर चेंज है और दूसरा आपका माइनर है और तीसरा आपका कोई पैच है। लेट से कि जो माइनर चेंज था उसके अंदर आपने क्या किया कि एक कोई बग फिक्स कर दिया, ठीक हो गया। तो अगर आपका एक नया सॉफ्टवेयर आता है
تو آپ اس کو یہ کہتے ہو کہ یہ فرسٹ ورژن ہے. لیکن اب آپ اس نئے سافٹ ویئر کے اندر کیا کرتے ہو کہ اس نئے وہ سافٹ ویئر چل رہا ہے, زبردست طریقے سے چل رہا ہے, لیکن آپ 5-6 مہینے کے بعد اس کے اندر ایک فیچر اور ایڈ کر دیتے ہو, تو آپ اس کو کہہ دو گے کہ یہ 1.1.0 ہو گیا. لیکن جب وہ فیچر تھوڑا عرصہ چلتا ہے تو اس کے بعد اب آپ کو اس میں کوئی چینجنگ کرنی پڑتی ہے, تو وہ چینجنگ یعنی کہ کوئی بگ آ گیا, کوئی پرابلم آ گئی, اس کو دور کرتے ہو تو 1.1.1 کر دیا آپ نے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس طریقے سے آپ کے جو ہے ورژن کنٹرول سسٹم چل رہے ہوتے ہیں. پھر آپ ورژن 2 پہ کب موو کرتے ہیں؟ جب آپ ایک ایسی اپڈیٹ دیتے ہیں جو کہ بالکل سے ہی نیو اور ٹوٹلی فریش اپڈیٹ ہوتی ہے, جس کا پیچھے والی اپڈیٹ کے ساتھ مطلب پیچھے والے ورژن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ اٹ سیلف ایک مکمل ری شیپ ہوا لیٹسٹ ترین سافٹ ویئر ہوتا ہے. تو پھر آپ 2 پہ آ جاتے ہو, اور پھر 2 کے اوپر بھی وہی کہانی چلتی ہے کہ جب آپ اس کے اندر جب ایڈیشنل فیچر دیتے ہو تو آپ 1 پہ آ جاتے ہو, اور اس کے اندر بھی کوئی پرابلم آ گئی تو اس پہلی پرابلم کو ٹھیک کر کے 1 کر دیا, پھر ایک اور پرابلم آ گئی تو اس کو ٹھیک کر کے 2 کر دیا, اینڈ سو آن. اس طریقے سے یہ سسٹم چلتا رہتا ہے. تو یہ تو آپ کا سسٹم ہو گیا, جنرل سسٹم. اب اس کے بعد جب آپ کا لیٹ سے آپ نے اب آپ گٹ ہب پہ کام کر رہے ہو, تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پلان کیا تھا کہ میں نے ایک سافٹ ویئر جو ہے بنانا ہے, اور اس کے ٹوٹلی وہ اوپن سورس میں نے رکھنا ہے, اور اس کے ٹوٹل 20 فیچرز ہوں گے, اور جو مین کور فنکشنالٹی ہے وہ اس کے فرسٹ 5 فیچرز میں کور اپ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد باقی ایکسٹرا ساتھ ساتھ آتے رہیں گے. تو آپ کیا کرتے ہو کہ آپ پروجیکٹ اوپن سورس ہے اور اس پہ کام کرتے جا رہے ہو, اینڈ آج جا کر آپ کے 5 فیچرز یعنی کہ فرسٹ 5 فیچرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو اب آپ ایک ریلیز کریٹ کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ریلیز کریٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کا ورژن نمبر لکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے جا کر آپ کریٹ نیو ٹیگ کر کے تو اس کا ورژن نمبر دیں گے. لیکن ورژن نمبر کیا دیں گے؟ آپ نے تو ابھی 5 فیچرز بنائے, تو 5 فیچرز کی بیس پہ آپ اس کو ورژن 1 پہ تو لے کے جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مکمل سافٹ ویئر تو ہے نہیں. تو آپ اس کو دیں گے ورژن 0.1.0. ٹھیک ہو گیا. اب کیونکہ یہ آپ کا ابھی سمجھ لیں کہ ادھورا سافٹ ویئر ہے, اور آپ نے اس کے اندر اگر صرف اور صرف کور فیچرز آپ نے اس کے اندر کور کیے ہوئے, تو آپ اس کے آگے کیا لگا دیں گے؟ الفا لگا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ یہاں پر اگر آپ اس کے اندر جا کر دیکھیں تو یہاں گٹ ہب کی ایگزامپل میں یہاں پر بتا بھی دیا ہے, if the tag is not meant for production use, add a pre-release version after the version name. یعنی کہ ریلیز جب آپ فائنلی آپ ایک سافٹ ویئر ریلیز کرتے ہو, اس سے پیچھے آپ کے پری ریلیز ورژن ہوتے ہیں, اور اس کے اندر آپ کیا کرتے ہو کہ آپ الفا یا بیٹا یوز کرتے ہو. تو ہم اس کا بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ الفا کا کیا مطلب ہوتا ہے. جب آپ نے لکھا V0.1.0 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سافٹ ویئر کی پہلی ریلیز آ چکی ہے, جو کہ فائنل سافٹ ویئر تو نہیں ہے, لیکن اس کا ایک مائل سٹون اس کے اندر کور ہو چکا ہے, جو کہ پہلے 5 فیچرز کے اوپر تھا. اب الفا سے یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ پہلی بات یہ کہ پروڈکٹ آپ کی پروڈکشن کے لیے ریڈی نہیں ہے, پوائنٹ نمبر 1. دوسری بات یہ کہ یہ پروڈکٹ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ بالکل مین سے مین کور فنکشنالٹیز جو ہیں ان کو کور اپ کرتی ہے. اس کے علاوہ ابھی اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اور شاید اس پروڈکٹ کو جو ہے ڈیولپر لوگ ہی اپنے استعمال کے لیے, لرننگ پرپزز کے لیے یا کسی اور کام کے لیے استعمال کریں گے, یا پھر ٹیسٹنگ وغیرہ کے لیے استعمال کریں گے, اس سے آگے نہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ میچور ہوتے چلے جاتے ہو اور الفا سے ایک اسٹیپ آگے چلے جاتے ہو, مثال کے طور پہ اتنا آگے کہ فائنل ریلیز پہ تو نہیں گئے لیکن الفا کے سٹیج سے نکل چکے ہو, تو پھر آپ بیٹا پہ آ جاتے ہو. بیٹا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ اتنے فیچرز تو نہیں رکھتی جتنے ایک فائنل ریلیز میں ہوتے ہیں, لیکن اس کے قریب ترین ہوتی ہے, اور زیادہ سے زیادہ آڈینس اس کو ایک نارمل سافٹ ویئر کی طرح یوز کر سکتی ہے, اس پہ اپنی فیڈ بیک وغیرہ دے سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کا ورژن سسٹم ہے. اور آپ کیا کرتے ہو, لیٹ سے یہاں تک تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب میں یہاں سے اگر ریلیز بنانے جا رہا ہوں تو میں کیسے بناؤں گا؟ فار ایگزامپل میرے پاس ایک MCI لرنر جو میرا اکاؤنٹ ہے, اس کے اندر CPP پروگرامنگ کے نام سے ایک میرا کیا بنا ہوا ہے, پورا کا پورا ریپو بنا ہوا ہے, اور اس میں میں نے کچھ کوڈ رکھے ہیں. کتنے کوڈ ہیں؟ 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے. اب میرا یہ پلان تھا کہ یہ ایک میرا سافٹ ویئر ہے, اور اس سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے بلیٹ سے میں نے 20 فائلز بنانی ہے. تو ابھی میری کتنی فائلز بن چکی ہیں؟ 5 بن چکی ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 5 تک کے کام کے اوپر میں ایک ریلیز بنا دیتا ہوں, اور اس کے بعد جب باقی آگے آئیں گی تو میں نیکسٹ ریلیز بنا دوں گا. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں سے کریٹ نیو ریلیز پہ جاتا ہوں, اور یہاں پر جا کے میں ورژن نمبر دیتا ہوں, لیٹ سے ورژن 0.1.0, اور اس کے آگے ڈیش لگا کے لکھتا ہوں الفا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب الفا کیوں میں لکھ رہا ہوں, کیونکہ اس لیے کہ مکمل سافٹ ویئر نہیں ہے, لیکن جو کریٹیکل فنکشنالٹیز ان کو کور کر چکا ہے, اور یہ ڈیولپرز لیول کے لیے استعمال کے لیے اویلیبل ہے. اب میں یہاں پر
لیٹ سے میں کیا کرتا ہوں کہ یہ الفا میں نے لکھ دیا. اب یہاں پر اگر میں جاؤں تو میں یہاں پر اپنی اس کی ڈیٹیل پرووائڈ کر سکتا ہوں اس پہلی ریلیز کی, ٹھیک ہے. اور اگر چینج لاگ آپ نے ایڈ کرنا ہو کہ اس ریلیز میں کیا کیا چینجنگز آئی ہیں اور کس طریقے سے یہاں تک یہ پہنچا, تو آپ کیا کریں, اس نام کو یہاں سے کاٹیں, چوز اے ٹیگ پہ جائیں, کریٹ اے نیو ٹیگ پہ یہاں پہ کلک کر کے ایسے رکھ کے تو اس کو انٹر کا بٹن دبا دیں, تو یہ آپ کا ٹیگ بن گیا. اور یہاں پر جنریٹ ریلیز نوٹس کا جو ہے آپشن آ چکا ہے. میں جیسے اس پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے پہنچنے کے لیے, اس ریلیز تک پہنچنے کے لیے ہم نے کب کیا کیا کنٹریبیوشن کیے, کس میں کیا کیا چینجنگز کی, وہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہمارے پاس یہاں پہ آ چکی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں اس ریلیز کے لیے کافی ہیں تو آپ یہاں سے پبلش کر دیں ریلیز کو. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ صرف پروگرام فائلز ہیں اور اس کی لیٹ سے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری پروگرام فائلز ہوتی ہیں آپ کی گٹ ہب میں, ٹھیک ہے, آپ کے گٹ ہب کی ریپو میں کبھی بھی سیٹ اپ فائلز نہیں ہوتی, آپ کی یہ پروگرام فائلز ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان پروگرام فائلز کو کمپائل کر کے میں نے ایک سافٹ ویئر بھی بنا رکھا ہے تو وہ اس کا سیٹ اپ فائل بھی میں ساتھ ہی مطلب یوزر کو دے دوں, تو آپ کیا کریں گے کہ آپ یہاں سے اٹیچ بائنڈریز بائی ڈراپنگ دیم ہیئر اور سلیکٹنگ دیم, تو آپ یہاں پر جا کر کیا کریں گے, چوز فائل کے آپشن پہ جا کر تو کیا کریں گے کہ یہاں سے کوئی بھی اگر آپ کا سافٹ ویئر پورا ریڈی پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو ایسے سلیکٹ کر کے اپلوڈ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. میں فی الحال ہمارے پاس تو پروگرامنگ فائلز ہیں تو میں یہاں پہ کوئی سافٹ ویئر اپلوڈ نہیں کرنے والا, اور اپلوڈ کرنے کے بعد آپ پبلش ریلیز کر دیں گے. جب آپ پبلش ریلیز کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ دیکھیے آپ کا ایک پوری کی پوری پہلی ریلیز تیار ہو چکی ہے اور اس کے اندر یہ سارا کچھ بتا رہا ہے کہ جناب علی آپ کا چینجنگ کیا کیا آئی ہیں, ٹھیک ہے, اس پوری ریلیز کے اندر یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں اور اس کے اندر جو کنٹریبیوٹرز ہیں وہ کون کون ہیں اس کی بھی ساری کی ساری ڈیٹیل یہاں پر ہمیں پرووائڈ کر دی گئی. اور اس ریلیز تک کا سارا سورس کوڈ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو زپ فولڈر کے اندر یہاں پہ آپ کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے, آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب یہ ہماری پہلی ریلیز ہے. اب میں ریلیزز کے آپشن پہ یہاں پہ کلک کر کے اگر جاؤں گا تو میں جتنی بھی ریلیزز بناؤں گا مجھے یہاں پہ لائن سے شو ہوتی رہیں گی جیسے کہ میری پہلی ریلیز یہاں پہ شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر اسی طریقے سے فار ایگزامپل اب میں یہاں چلا جاؤں اپنے ڈائریکٹ سی پی پی پروگرامنگ پہ, تو اب یہاں پر میں یہاں کارنر میں دیکھوں تو یہ بتا رہا ہے کہ ایک لیٹسٹ ریلیز آ چکی ہے جو کہ V0.1.0 کے اوپر ہے اور وہ الفا ایڈیشن میں, اور اگر میں اس کو جا کے اوپن کر کے دیکھتا ہوں تو پوری کی پوری ریلیز ہے. اسی طریقے سے نیکسٹ آئے گی تو اس کے نیچے اور نیکسٹ اس کے نیچے سوان چلتی چلی جائے گی. تو آپ ایسے اپنے سافٹ ویئر کی مکمل طور پہ ریلیزز بنا سکتے ہیں اور ان کو پھر آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے, اور ان کا سارا چینج لاگ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو ریلیز کا کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا. میں اپنے دوسرے جو اپنا میرا اوریجنل اکاؤنٹ ہے میں اس کے اوپر لے کے چلتا ہوں آپ کو, اور اس کی بیس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ریلیز بنائی جاتی ہے, کیونکہ آج ہی میں نے ایک ریلیز کریٹ کی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر مجھے وہ میری ریپوزیٹری پبلک نہیں ہے تو میں آپ کو دکھا دوں. اوکے, یہ میرا ایک ٹول ہے AQI میٹر کے نام سے. ٹھیک ہو گیا. اور اس AQI میٹر ٹول کو اگر میں اوپن کروں تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کی ساری ڈیٹیلز اینڈ سب کچھ یہاں پہ پرووائڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے ایک ایپ بنائی اینڈرائڈ اپلیکیشن جو کہ آپ کا ایئر کوالٹی انڈیکس وغیرہ چیک کرتی ہے اور اس کی کچھ اسکرین شاٹ وغیرہ ہیں. تو اب میں اگر اس کی آج میں نے ایک ریلیز پرووائڈ کر دی ہے. اب میں اگر اس کو اوپن کروں یہاں پہ کلک کر کے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ جناب اس ریلیز میں کیا کچھ ایڈ ہے. یہ میں نے خود سے لکھا ہے, اور چینج لاگ کا ایک لنک گیون ہے جو کہ جب میں نے کلک کیا جنریٹ چینج لاگ کے اوپر تو وہاں سے کریٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد یہاں پر ایسٹ سارے کے سارے آ گئے. دیکھیں جیسے آپ کو پچھلی والی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک ریلیز کریٹ کر کے دکھائی تو اس کے اندر جو فائلیں آ رہی تھی سورس کوڈ کی تو وہ تو یہاں پہ بھی آ رہی ہیں, تو یہ تو آٹومیٹیکلی آئی. لیکن میں نے جب مجھے آپشن آیا کہ یہاں سے کوئی اپنے بائنڈریز بھی اپلوڈ کریں تو میں نے اپنی ایپ کی ایک APK فائل جنریٹ کر رکھی تھی جو کہ میں نے WinRAR میں ڈال کر تو اپلوڈ کر دی, تو وہ بھی یہاں پر آ رہی ہے. تو لیٹ سے اگر اس اسٹیج تک میں نے جتنا بھی کام کیا ہے اس کی کوڈنگ اگر کسی کو ریکوائرڈ ہے تو یہاں سے سورس کوڈ پہ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, اور اگر کسی کو ایکچوئل ایپ چلا کے ڈائریکٹ رن کر کے دیکھنی ہے تو وہ یہاں سے اس AQI meter.apk فائل کے فولڈر کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں سے وہ APK فائل نکال کے اپنے اینڈرائڈ موبائل میں انسٹال کر کے چیک کر سکتا ہے. تو دیکھیں اس طریقے سے ریلیزز پرووائڈ کی جاتی ہیں. جب میرا اس سے اگلا مائلسٹون کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں وہاں تک کی ایک نئی ریلیز بنا دوں گا اینڈ سو آن چلتا چلا جائے گا. تو یہ ریلیز کا کنسیپٹ ہے آپ کے گٹ ہب پہ. ہوپ فلی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیوز آتی رہیں. اس ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. دوبارہ ملیں گے کسی نیکسٹ اچھے سے انفارمیٹیو لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.